تم مجھ پر اعتماد رکھو، اب دیکھو تمہارا بیٹا تمہارے سسر سے کیسے نپٹے گا۔ میں خود تمہیں کل بتانے والا تھا کہ سلمان سیدھے راستے پر آ گیا ہے اور تمہیں اتنا پریشان کرنے کے لیے بہت شرمندہ ہے۔ خیر اب تم اطمینان سے سوچو، لامیا چیں باجبیں ہوتے ہوئے بولی۔ میں اطمینان سے سوچوں؟ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ یوسف پھر ہنس دیا۔ اس نے کہا، یعنی تمہیں خود پر بھروسہ رہا ہے اور نہ مجھ پر اور نہ ہی اپنے بیٹے پر، پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یوسف کی ہنسی پر لامیا کو بہت غصہ آیا، لیکن پھر سوچنے لگی کہ جب یوسف اتنے اعتماد سے کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔ پھر بھی اس نے ایک بار پوچھ لیا، سلمان ساری کہانی سن کر مجھ سے نفرت تو نہیں کرنے لگا؟ اور اپنے دادا کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یوسف بہت پیار سے بولا، لامیا وہ تمہارا بیٹا ہے، بس بھٹک گیا تھا۔ وہ بھلا تم سے کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ اور سنو، میں نے اسے یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں تم سے اب بھی محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ ٹھیک کیا نا؟ لامیا کو یہ سن کر عجیب سی کوفت ہوئی۔ اس نے کہا، اوہ یوسف، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی یا نہیں، اب تمہاری کہانی کا میں بھی حصہ ہوں، تو جب ساری کہانی سنائی تو یہ حصہ کیسے چھوڑ دیتا۔ اب سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ لامیا نے کہا، تم سلمان کے ساتھ آ رہے ہو نا؟ ہاں آ رہا ہوں، لیکن بختیار کا سامنا سلمان اکیلا کرے گا۔ شب بخیر۔ لامیا نے فون رکھا۔ پچھلے چند گھنٹوں میں کتنا کچھ ہو گیا تھا۔ لامیا نے ڈھال ہو کر کرسی پر بیٹھی رہی، جیسے اٹھنے اور کچھ کرنے کی ہمت ہی نہ رہی ہو۔ کبھی رمشا تو کبھی سلمان کی صورت نظروں کے سامنے گھومتی رہی اور اس کے دل سے دعائیں نکلتی رہیں۔ بختیار ابھی لندن ایئرپورٹ پر اترا ہی تھا کہ ولید کی نگرانی پر بٹھائے آدمی کا فون دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ولید کے فرار کی خبر سنتے ہی وہ آفس سے باہر ہو گیا اور فون کرنے والے کو بے بہاؤ کی سنا ڈالی، تم تو کہتے تھے کہ وہ چلنے کے قابل نہیں، پھر قید سے کیسے بھاگ گیا؟ سچ سچ بتانا، ورنہ تیرا منہ کھلوانے کے میرے پاس بہت طریقے ہیں۔ دوسری طرف سے جب یہ معلوم ہوا کہ ولید کو اس کے کوئی دو ساتھی بھگا کے لے گئے ہیں تو بختیار کا دماغ کھل گیا۔ غصے سے فون بند کر کے جیب میں ڈالا اور سامان کے انتظار میں لیکی بیلٹ کے پاس ہی بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ بختیار کا ایک پرانا دوست اسے لینے آنے والا تھا۔ اس سے ملنے سے پہلے بختیار کو اپنے غصے اور جذبات پر کنٹرول کرنا تھا۔ وہ مسلسل سوچ رہا تھا کہ ولید کے فرار میں آخر کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ بہت سوچنے پر بھی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ ولید کس کی مدد سے فرار ہوا تھا؟ اس سے زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ ولید کا فرار اس کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ بختیار نے ہر زاویے سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ ولید ضرور رمشا سے ملے گا اور اسے میرے فون کر کے بلانے کے بارے میں بتائے گا، پھر میرا کوئی بھی عذر رمشا کو مطمئن نہیں کر پائے گا کہ ولید کے اغوا میں اس کا ہاتھ نہیں۔ اور اس سے بھی بڑا خطرہ یہ تھا کہ اگر روحان نے دوبارہ رمشا کو ولید کے ساتھ دیکھ لیا تو پھر وہ جو کچھ بھی کر گزرے گا، ولید کا قتل یا پھر کہیں اگر اس نے رمشا پر وار نہیں، مجھے یہ سب ہونے سے پہلے کچھ کرنا ہوگا۔ بختیار اسی ادھیڑ پن میں تھا کہ وہ شخص کون ہو سکتا تھا۔ پھر بتانے والے کے خیال میں کوئی کار میں پہلے سے موجود تھا۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ تاجور؟ نہیں، اسے کیا مصیبت پڑی؟ اور پھر وہ بے وقوف عورت یہ سب کر ہی نہیں سکتی۔ مخدوم تک کو پتہ نہیں کہ ولید کہاں تھا۔ بہت سوچنے پر بھی بختیار کو اپنے سوالوں کا کوئی جواب نہ مل سکا۔ دوست کے گھر بھی بختیار تھکن کا بہانہ بنا کر جلدی اپنے کمرے میں چلا آیا اور واردات کی کڑیاں ملانے لگا۔ مجھے گھر سے نکلے ایک دن نہیں ہوا کہ سب کچھ چوپٹ ہو کر رہ گیا ہے۔ کچھ لوگ مجھے بوڑھا اور کمزور سمجھنے لگے ہیں۔ اب سلمان میرے ساتھ ہوگا تو پھر دیکھتا ہوں کون مجھ سے ٹکر لینے کے بارے میں سوچتا ہے۔ بختیار اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے اور دماغ کو سوچنے کے قابل بنانے کے لیے اٹھا اور پانی سے بھرا گلاس ایک ہی سانس میں پی گیا۔ ابھی خالی گلاس ہاتھ میں لیے سوچ ہی رہا تھا کہ واپس پاکستان جائے یا اپنے پلان پر عمل کرے کہ فون بج اٹھا۔ بختیار نے بیزاری سے صوفے پر پڑے فون پر نظر ڈالی تو ڈاکٹر اشتیاق کا نمبر دیکھ کر چونک گیا۔ ڈاکٹر اشتیاق نے بختیار کو ولید کے زخمی حالت میں کلینک لانے کا احوال کہہ سنایا۔ یہ خبر بختیار کے لیے ایک بڑے خطرے کی گھنٹی تھی۔
بختیار کی بے چینی یکدم بڑھ گئی۔ اس نے ڈاکٹر اشتیاق کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ وہ پروفیسر ولید کو جانتا تھا اور رمشا بھی اس کے لیے رفاہی کام کرتی رہی تھی، اسی لیے وہ اس کا علاج کر دے لیکن پولیس کے چکر میں نہ پڑے۔ بختیار کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اگر ڈاکٹر اشتیاق مخدوم کے بھی زخمی ہونے کا ذکر کر دیتے تو بختیار کو ساری کڑیاں ملانے آسان ہو جاتی۔ بختیار سوچ رہا تھا کہ تاجور کی رمشا اور ولید کے تعلقات کے شک کی تصدیق تو ہو گئی تھی کہ یہ رشتہ ہمدردی اور دوستی سے آگے بڑھ چکا تھا۔ نہنجار پروفیسر میری برابری کرنے کے خواب دیکھنے لگا تھا، اور رمشا تم سے ایسی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ اپنا سٹیٹس دیکھو، اپنے دادا کی شان دیکھو، کیوں میری زندگی بھر کی کمائی کو مٹی میں ملانا چاہتی ہو؟ نادان لڑکی۔ بختیار سوچنے لگا کہ رمشا اکیلے یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ولید کے اغوا اور جسم جار میں رکھنے کے بارے میں صرف 2 آدمی جانتے تھے۔ پھر رمشا کو کیسے خبر ہوئی کہ وہ خود ولید کو لینے پہنچ گئی یا پھر ولید کے اپنے آدمی تھے؟ کیا تاجور رمشا کی مدد کر رہی تھی؟ لیکن تاجور کو ولید کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ بختیار کا ذہن چکرا کر رہ گیا۔ اسے تاجور کی کہی ہوئی بات یاد آئی، آپ کے پوتی نیلے پہ دیلا ہے۔ بختیار ہنس دیا، سچ کہا تم نے تاجور۔ خیر کچھ بھی ہو، رمشا کتنی ہوشیار اور کتنی ذہین ہو مجھ سے نہیں جیت سکتی۔ بالآخر وہ میری دولت کی محتاج ہے اور ساتھ ہی مجھ سے محبت بھی کرتی ہے، اور یہ محبت انسان کو کمزور بنا دیتی ہے، اور مجھے اس محبت کا فائدہ اٹھانا آتا ہے۔ رمشا تم پر غصہ بھی آتا ہے اور رشک بھی۔ محبت تو میں بھی تم سے کرتا ہوں، لیکن میری محبت اندھی نہیں ہے، میں اپنا اور اپنوں کا اچھا برا دیکھ سکتا ہوں۔ بختیار سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ کیا وہ واپس جا کر حالات کو مزید بگڑنے سے بچا لے؟ لیکن پھر خیال آیا کہ سلمان کو لانے کا کام بھی ضروری تھا، اور اگر کہیں دوبارہ بیرون ملک سفر پر پابندی لگ گئی تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ ابھی ایک امید باقی تھی کہ شاید رمشا کو ولید کے اغوا میں اس کے ملوث ہونے کے بارے میں علم نہ ہو، لیکن اگر رمشا جان بھی گئی ہے تو اب کچھ نہیں ہو سکتا، اسے انہی حالات میں اس سے نبٹنا ہوگا۔ بہت سوچ بچار کے بعد بھی بختیار کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکا تو اس نے فون اٹھایا اور بابر کا نمبر ملایا۔ بختیار نے بابر کو رمشا کو کہانی سے باہر رکھتے ہوئے بتایا کہ ولید اس کے آدمیوں کو چمک دے کر فرار ہو گیا تھا اور اب ڈاکٹر اشتیاق کے اسپتال میں ہے۔ جب بابر نے حیرت کا اظہار کیا کہ ولید ڈاکٹر اشتیاق کی کلینک میں کیسے پہنچا تو بختیار کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اسے رمشا کو روحان کے غضب سے محفوظ رکھنا تھا۔ اسے روحان کا ولید کو مار ڈالنے کا منصوبہ یاد آ رہا تھا جب وہ رمشا اور ولید کی تصویریں دکھانے اسے آفس آیا تھا۔ بختیار نے طیش میں آتے ہوئے کہا، مجھے کیا پتا کسی بھی ذریعے سے وہ وہاں پہنچا ہو، لیکن تم یہ شکر کرو کہ وہ خود ہی ہمارے جال سے نکل کر دوسرے جال میں آ پھنسا ہے، ورنہ ولید کو ڈھونڈنے کا بکھیرا کھڑا ہو جاتا۔ بہرحال تم اس وقت ولید پر نظر رکھو کہ وہ رمشا سے نہ مل پائے، باقی حالات میں واپس آ کر دیکھ لوں گا۔ بختیار نے بابر کو یہ بھی تاکید کی کہ وہ روحان فی الحال رمشا کی نظروں سے دور رہیں کہ کہیں اسے ہونے والے رشتوں کا شک نہ ہو جائے، اور وہ جلد از جلد واپس آنے کی کوشش کرے گا۔ بختیار نے بابر سے بات کرنے کے بعد تاجور کو فون کیا اور اسے تنبیہ کی کہ وہ رمشا پر نظر رکھے اور کسی نہ کسی بہانے سے اسے گھر پر ہی روکے رکھے، چاہے اس کے لیے اسے اپنی بیماری کا بہانہ کیوں نہ بنانا پڑے۔ تاجور نے غصے سے پوچھا، بختیار صاحب اگر آپ صاف صاف بتا دیں کہ رمشا کے گھر سے نکلنے پر پابندی کیوں لگانی ہے تو مجھے آسانی ہو جائے گی۔ بختیار نے بھی غصے سے جواب دیا، تمہاری یادداشت کمزور ہو گئی ہے کیا؟ رمشا بابر کی بہو بننے والی ہے اور اسے ان کے گھر کے طور طریقے سیکھنے ہیں۔ وہ لوگ لڑکیوں کا آزادانہ گھروں سے باہر گھومنا پسند نہیں کرتے، تم اسے میرے آنے تک گھر پر نہیں روک سکتی کیا؟ تاجور نے کہا، مگر کیوں؟ کالج تو وہ بختیار داڑا، بس تاجور بیگم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے بحث کر رہی ہو؟ تمہارا کام میرا حکم ماننا ہے اور بس۔ رمشا کل سے گھر سے باہر نہیں جائے گی، ورنہ پھر مجھ سے شکایت نہ کرنا۔ تاجور سہم گئی اور خاموشی سے فون تھامے رہی تو بختیار نے نرم لہجے کرتے ہوئے کہا، تاجور بیگم ہمارے کئی دشمن ہیں اور میرے وہاں نہ ہونے سے وہ ترنگ میں آ گئے ہیں۔ رمشا نادان ہے، کہیں کسی مشکل میں نہ پھنس جائے، تم جانتی ہو مجھے کتنی پیاری ہے۔
اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اسے کسی بھی طرح گھر میں اپنے ساتھ رکھو۔ تاجور نے بیزاری سے کہا، جی ایسا ہی کروں گی۔ دوسری طرف سے فون بند ہو گیا، لیکن تاجور فون ہاتھ میں لیے سوچتی رہی کہ بختیار اب اسے کیا بات چھپا رہا تھا۔ پھر اس نے ملازمہ سے کہا کہ وہ رمشا کو بلا کر لائے۔ تاجور کی ذہن میں لامیا سے کی ہوئی باتیں، سکینہ سے کیا وعدہ اور رمشا کو روحان سے بچانے کے ساتھ نہ جانے کیا کیا چل رہا تھا۔ ملازمہ نے بتایا کہ رمشا بی بی گھر پر نہیں ہے۔ تاجور نے وقت دیکھا، شام ہو چکی تھی۔ پھر رمشا کہاں ہے؟ کیا وہ سچ مچ کسی مصیبت میں تو نہیں؟ بختیار نے رمشا کے بارے میں ایسی ہدایت کیوں دی تھی؟ یہی سوچ کر تاجور نے مخدوم کو کہلا بھیجا۔ جب اس کے بھی گھر پر نہ ہونے کی اطلاع ملی تو تاجور کا ماتھا ٹھنکا۔ اس کا مطلب دونوں ساتھ ہیں، لیکن کہاں؟ روحان ولید کے فرار اور پھر ڈاکٹر اشفاق کی کلینک میں زیر علاج ہونے کی خبر سے غصے سے تلملا رہا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بڑے دادا کی بس کا کام نہیں۔ میں اس مسئلے کو ایک ہی جھٹکے میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہوں۔ بابر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ جلد بازی میں کام بگڑ جائے گا۔ بختیار کے کہنے کے مطابق صرف ولید پر نظر رکھنا کافی ہوگا۔ بختیار کے واپس آ جانے تک کوئی حل نکال لیا جائے گا۔ بظاہر روحان مان گیا اور ولید کی نگرانی پر اپنے آدمی خفیہ طور پر لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ ولید کے علاج کی طرف سے رمشا کی فکر کم ہوئی تو دادی کی فکر ستانے لگی۔ اس سے پہلے کہ دادی کو کچھ شک ہو، اسے گھر پر پہنچنا چاہیے اور پھر مخدوم کو بھی آرام کی ضرورت تھی۔ ولید کو تنہا چھوڑنے کے لیے رمشا کا دل تو نہیں چاہتا تھا، لیکن ولید دواؤں کے زیر اثر گہری نیند سو رہا تھا۔ پھر وہ اب ڈاکٹر اشتیاق کے ہسپتال میں محفوظ تھا۔ رمشا نے ایک کرسی پر اونگتے ہوئے مخدوم کو دیکھا تو اسے اس پر ترس آیا۔ اس نے مخدوم کو گھر چلنے کو کہا۔ دونوں گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں رمشا نے مخدوم کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ اگر دادی اس کے زخمی ہونے کے بارے میں پوچھیں تو کیا کہے گا۔ ہمارے بیان ایک سے ہونے چاہیے۔ چاچا، میں نہیں چاہتی کہ دادی کو ذرا بھی شک ہو۔ وہ پہلے ہی نہ جانے کس بات سے اتنی پریشان ہے۔ مخدوم نے اس بات میں سر ہلا کر کہا کہ وہ وقت پڑنے پر تاجور کو کسی جھوٹے ایکسیڈنٹ کی کہانی سنا دے گا۔ جیسے ہی رمشا اور مخدوم ولید کو سوتا چھوڑ کر نکلے، روحان اور بابر کے آدمی پھل اور پھول اٹھائے اسپتال میں داخل ہوئے اور خود کو ولید کا دوست کہہ کر اس کے کمرے کا نمبر پوچھنے لگے۔ دونوں آدمیوں نے ولید کے بارے میں ساری رپورٹ بابر کو دی۔ بابر نے جب فون پر اپنے آدمیوں سے رمشا کے وہاں نہ ہونے کا سنا تو شکر ادا کیا، ورنہ روحان کو روکنا ناممکن تھا۔ رمشا مخدوم کو دوائیں لینے اور آرام کرنے کا کہہ کر کوٹھی میں داخل ہوئی تو سامنے ہی دادی کو فون پکڑے دیکھ کر رک گئی۔ رمشا مسکرا کر دادی کے پاس آئی اور بولی، دادا کا فون نہیں آیا؟ دادی یہاں بیٹھے، وہاں اس وقت رات ہوگی اور دادا سو رہے ہوں گے۔ ہم رات کو فون کریں گے اور دادا سے بہت سی باتیں کریں گے۔ رمشا نے تاجور کے ہاتھ سے فون لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ تاجور نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ وہ غور سے رمشا کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بظاہر مسکرا رہی تھی اور خوش نظر آنے کی کوشش بھی کر رہی تھی، لیکن تاجور محسوس کر رہی تھی کہ رمشا نارمل نہیں تھی۔ رمشا کی مصنوعی خوشی صاف بتا رہی تھی کہ وہ کسی غم کو اپنی خوشی اور ہنسی میں چھپانا چاہتی تھی۔ تاجور نے سوچا کہ رمشا سے پوچھے، لیکن کیا پوچھے؟ رمشا نے ملازمہ کو چائے اور کچھ کھانے کے لیے لانے کو کہا اور پھر دادی سے مخاطب ہوئی، دادی اب طبیعت کیسی ہے؟ رات تو آپ خوب سوئیں۔ تاجور نے کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن تم صبح سے کہاں ہو اور اب اتنی دیر سے کہاں سے آ رہی ہو؟ رمشا نے کہا، دادی میں کالج میں تھی اور واپسی میں کچھ دیر ہو گئی، سوری، مجھے آپ کو بتا دینا چاہیے تھا۔ میری اچھی دادی، پلیز معاف کر دیں، آئندہ تھوڑی سی بھی دیر ہوگی تو آپ کو پہلے سے بتا دوں گی، اوکے دادی؟ رمشا نے ملازموں کو چائے کی ٹرالی لاتے دیکھا تو بولی، میں اپنی دادی کے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بناؤں گی۔ دادی آپ یہ کباب کھائیں، سچ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ رمشا اور تاجور خاموشی سے چائے پینے لگے۔ اس کے بعد تاجور نے کچھ اور نہیں پوچھا، لیکن اس کا دل بہت بے چین تھا۔ وہ رمشا کو کل گھر سے باہر جانے سے کیسے روک پائے گی؟ کیا کہے جو رمشا گھر پر رہنے کو تیار ہو جائے؟ اور پھر جب تک بختیار واپس نہ آ جائے وہ کیسے رمشا کو گھر میں قید کر کے رکھ سکے گی؟ رمشا رات جلدی سو جانا چاہتی تھی۔ اس نے سونے سے پہلے فون کر کے ولید کی خیریت معلوم کرنا چاہی،
نرس کے بتانے پر کہ ولید کی حالت بہتر ہو رہی تھی اس سے اطمینان محسوس ہوا، لیکن جیسے ہی نرس نے کہا ولید صاحب کے دوست بھی ان کی خیریت دریافت کرنے آئے تھے، رمشا چونک کر بولی، دوست؟ کیسے دوست؟ انہوں نے اپنے نام بتائے تھے؟ نرس نے کہا، جی نہیں، مجھے نام معلوم نہیں، لیکن وہ کچھ دیر مریض کے پاس بیٹھ کر چلے گئے تھے۔ رمشا نے فون بند کر دیا، خوف اس کے جسم میں رینگنے لگا۔ وہ کون لوگ ہو سکتے تھے؟ دادا کے آدمی، اور کون ولید کے بارے میں جانتا تھا؟ کیا ڈاکٹر اشتیاق نے دادا ابا کو بتا دیا؟ اچانک رمشا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگر وہ دادا ابا کے آدمی تھے تو پھر ولید وہاں محفوظ نہیں تھا۔ رمشا نے اپنا بیگ اٹھایا اور بجلی کی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر جانے کے ارادے سے کمرے سے نکلی تو تاجور ابھی تک لیونگ روم میں ہی بیٹھی تھی۔ رمشا گڑبڑا گئی کہ دادی سے کیا کہے۔ تاجور نے رمشا کو بیگ لیے دیکھا تو کہنے لگی، اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ اور وہ بھی اتنی گھبراہٹ میں۔ ابھی رمشا کو کوئی مناسب جواب نہیں سوجا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ رمشا نے ولید کے دوست امجد کا نمبر دیکھ کر خود کو کسی بری خبر سننے کے لیے آمادہ کیا۔ ہیلو، امجد نے کہا۔ رمشا، میں اور وسیم ولید کو دیکھنے گئے تھے کہ اسے آنٹی کی خیریت سے خبر ہونے کی خبر کر دیں، لیکن وہ سو رہا تھا تو ہم واپس آ گئے۔ میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع کر دوں کہ آنٹی خیریت سے ہیں۔ رمشا نے دادی کی متجسس نظروں کو دیکھتے ہوئے کہا، اچھا کیا، بہت اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا، اللہ حافظ۔ رمشا نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کا شک بے بنیاد تھا اور ولید سے ملنے آنے والے اپنے ہی آدمی تھے۔ رمشا نے دادی کے سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا تھا۔ موقع شناس رمشا نے مسکرا کر دادی کو دیکھا اور بیگ ایک طرف رکھتے ہوئے کہنے لگی، دادی، کالج کی ایک رپورٹ جمع کروانے کی کل آخری تاریخ تھی۔ سوچ رہی تھی کہ لائبریری جا کر مکمل کر لوں، لیکن وہ میرے گروپ کی لڑکیوں نے بتایا کہ پروفیسر نے رپورٹ جمع کروانے کی تاریخ بڑھا دی ہے، تو اب کوئی پریشانی نہیں، میں اب کہیں نہیں جا رہی اور اب میں اطمینان سے سو جاؤں گی۔ اور آپ بھی بنا گولی کے سوئیں گی، آرام اور سکون سے، کیوں دادے؟ تاجور نے کہا، ہاں، مجھے آج گولی لینے کی کوئی ضرورت نہیں، تم بھی جا کر آرام کرو، بہت تھکی ہوئی لگتی ہو۔ رمشا نے مسکرا کر دادی کو لپٹاتے ہوئے کہا، شبہ خیر دادی۔ تاجور نے بھی رمشا کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، شبہ خیر۔ رمشا اپنے کمرے میں چلی آئی۔ چند لمحے پہلے دوستوں کے آنے کا حال سن کر رمشا کی جو حالت ہوئی تھی اس نے اس کے اعصاب کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور بستر پر لیٹتی گہری نیند سو گئی۔ لامیا تاجور سے فون پر بات ہونے کے بعد سے رات بھر سخت بے چین رہی تھی۔ تاجور آخر رمشا کی بات اس سے کیوں نہیں کروانا چاہتی تھی؟ یہ سوال لامیا کے ذہن میں چبھ رہا تھا۔ لامیا گھڑی دیکھتے ہوئے سکینہ کو دوا اور ناشتہ کروانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لامیا نے سکینہ کو بتایا، سکینہ ماں، میں نے تاجور سے بات کی ہے۔ سکینہ نے حیرت سے لامیا کو دیکھا، ہاں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ مخدوم خیریت سے ہے، اس کی شادی بھی ہو گئی تھی اور اب 3 بچے بھی ہیں۔ سکینہ منہ کھولے حیرت سے لامیا کی باتیں سنتی رہی، پھر لامیا کا بازو ہلا ہلا کر پوچھنے لگی کہ اور کیا بات ہوئی؟ لامیا نے کہا، سکینہ ماں، خود پر قابو رکھو، تاجور امی کسی وقت بھی مخدوم سے تمہاری بات کروا دیں گی، اب تو خوش ہو۔ سکینہ رونے لگی اور اس کے حلق سے بے معنی آوازیں نکلنے لگیں۔ شاید لامیا ان بے مقصد آوازوں کا مطلب جانتی تھی کہ وہ خود بھی اپنی بیٹی کی جدائی میں تڑپ رہی تھی۔ لامیا نے سکینہ کو گلے لگا کر تسلی دی اور آرام کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلی آئی۔ دونوں کو اب انتظار تھا کہ کب تاجور فون کریں گے۔ تاجور مخدوم کی سکینہ سے بات تو کروانا چاہتی تھی، لیکن دل ہی دل میں بہت شرمندہ بھی ہو رہی تھی کہ اس کے سامنے اپنے شوہر کے ظلموں کی داستان کیسے کہہ سکے گی۔ اتنا وفادار ملازم اور اتنا بھیانک سلوک۔ تاجور نے کمرے کے باہر دیکھا، گہری ہوتی رات، ہر سو خاموشی، اور لان میں لگے بلب کے گرد چکر لگاتے پروانوں کو بڑی دیر تک دیکھتی رہی۔ مجھے شرمندگی کا بوجھ اٹھانا ہی ہوگا، شاید اسی وجہ سے میرے گناہ کچھ کم ہو جائے۔ تاجور نے مخدوم کو بلانے کے لیے اس کا نمبر ملایا۔ مخدوم 2 دنوں کی بھاگ دوڑ اور اپنے زخموں سے نڈھال ہو رہا تھا۔ وہ بھی بستر پر لیٹا ہی تھا کہ تاجور کا فون آ گیا۔ وہ بیوی کے منع کرنے کے باوجود تاجور سے اتنی رات کو حاضری نہ دینے کا عذر نہ تراش سکا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تاجور نے مخدوم کو اپنے کمرے میں ہی بلا لیا تھا۔ مخدوم شش و پنج میں تاجور کے سامنے کھڑا تھا۔
وہ سوچ رہی تھی کہ مخدوم کو کیا کہے اور کیسے کہے، اپنے شوہر کی ظلموں کی کہانی کیسے سنائے۔ آخر تاجور دھیرے دھیرے مخدوم کو بتانے لگی، مخدوم، جو کچھ میں کہنے جا رہی ہوں اسے حوصلے سے سننا۔ مخدوم نے سوچا کہ بیگم صاحبہ ضرور رمشا کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں گی۔ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کہے گا اور کیا چھپائے گا کہ تاجور نے کہا، مخدوم، تمہاری ماں سکینہ بیمار ہے۔ مخدوم نے چونک کر تاجور کی جانب دیکھا، پھر کوئی توقف سے بولا، معلوم ہے۔ اب حیران ہونے کی باری تاجور کی تھی، کیا؟ تمہیں کیسے معلوم؟ مخدوم نے کہا، میں نے بڑے صاحب کو فون پر لامیہ بیگم صاحبہ سے بات کرتے سنا تھا کہ اماں بہت بیمار ہے اور اس کا علاج وہاں نہیں ہو سکتا۔ تاجور کے منہ سے بے اختیار نکلا، اوہ، تو ایک میں ہی بے وقوف ہوں جسے کچھ پتہ نہیں۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہاری ماں لامیہ کے ساتھ رہتی ہے؟ مخدوم نے تاجور کو سکینہ کے جانے اور بختیار کے ماں بیٹے کو ایک دوسرے کے لیے یرغمال بنانے کا حال آنسوؤں میں کہہ سنایا۔ تاجور ایک سکتے کی کیفیت میں سنتی رہی، پھر اتنا ہی کہہ پائی، آفرین ہے تم ماں بیٹے پر۔ میں تم سے معافی بھی مانگوں تو کس برتے پر؟ نہیں، تمہیں ہمیں معاف کرنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن اگر تم دونوں نے ہمیں معاف نہ کیا تو خدا کا غضب کیسے سہ پائیں گے؟ تاجور رونے لگی۔ جب دل ہلکا ہوا تو مخدوم سے بولی، میں نہیں جانتی کہ ہمارے ظلموں کی معافی ممکن بھی ہے یا نہیں، لیکن تم اپنی ماں کی خواہش جو شاید آخری ہو پوری کر دو۔ اپنی آواز اسے سنا دو کہ برسوں سے تڑپتے دل کو شاید کچھ لمحے سکون کے میسر آ جائیں۔ مخدوم نے جواب نہ دیا تو تاجور نے کہا، شاید اس بار وہ بختیار صاحب کے ساتھ واپس آ جائے۔ مخدوم ہونٹ پیچھے کھڑا رہا اور جب کچھ نہ بولا تو تاجور نے اصرار کیا کہ وہ کچھ کہتا کیوں نہیں۔ مخدوم نے کہا، گستاخی معاف کر دیں بیگم صاحبہ، لیکن یہ جانے بنا کہ میری ماں کو کس جرم کی سزا میں مجھ سے اتنا دور کر دیا گیا کہ ہم 20 سالوں ایک دوسرے کی آواز بھی نہیں سن سکے، میں ماں سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ تاجور نے ایک آہ بھر کر کہا، مخدوم، بختیار صاحب نے جو کیا سو کیا، اسے جانے دو اور اب اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی ماں سے بات کر لو۔ دیکھو سکینہ بہت بیمار ہے اور اس کی آخری خواہش پوری نہ کر کے شاید تم زندگی بھر پچھتاتے رہو۔ مخدوم ٹس سے مس نہ ہوا تو تاجور نے ہار مانتے ہوئے اسے لامیہ سے سنی سکینہ کی کہانی سنا دی۔ مخدوم کا دل پانی سے ہو کر آنکھوں سے بہنے لگا۔ تاجور اٹھی اور مخدوم کو گلے لگا کر بولی، مخدوم، تم میرے بیٹے ہو، مجھے ماں کہہ سکتے ہو۔ عالمگیر کا بھائی میرا بیٹا ہی ہوا نا، اور جو رشتہ تمہاری ماں کے دودھ نے بنایا تھا اسے بختیار صاحب تو کیا کوئی بھی نہیں توڑ سکتا، چاہے سکینہ کی آواز نکلے یا نہ نکلے۔ تم عالمگیر کے دودھ شریک بھائی ہو اور میرے بیٹے، ہمیں معاف کر دو اور اپنی ماں کی آخری خواہش پوری کر دو۔ مخدوم ساکت کھڑا رہا، صرف اس آنسو بہتے رہے۔ تاجور نے پلنگ کے سرانے پڑی بوتل سے مخدوم کو پانی پینے کو دیا اور خود فون ملانے لگی۔ لامیہ نے پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا۔ تاجور نے لامیہ کو بتایا کہ اس نے مخدوم کو بتا دیا ہے کہ سکینہ کیسے اس کی بات کا جواب دے گی۔ لامیہ نے فون سکینہ کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون پکڑ کر کان سے لگا لیا۔ لامیہ پاس ہی بیٹھ گئی کہ کہیں سکینہ کی حالت زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ تاجور فون مخدوم کے حوالے کر کے کمرے سے چلی گئی۔ سکینہ بول نہیں سکتی تھی لیکن مخدوم کی آواز بھی ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ بس دونوں طرف سے کچھ سسکیاں تھیں اور کچھ آنسو تھے۔ آخر لامیہ نے سکینہ سے فون لے کر مخدوم سے کہا کہ وہ حوصلہ کرے اور ماں سے اس کا حال احوال پوچھے کہ وہ ہاں یا نہ میں جواب دے سکے۔ مخدوم رک رک کر ماں سے سوال کرتا گیا اور اپنی کہانی سناتا گیا۔ برسوں کا رکا ہوا سیلاب بہہ نکلا تھا، کتنی گھڑیاں بیت گئی تھیں، کسی کو احساس نہ تھا۔ جب سکینہ تھکن سے ہلکان ہونے لگی تو لامیہ نے اس سے فون لے لیا اور مخدوم کو تسلی دیتے ہوئے بولی، مخدوم، تم عالمگیر کے دودھ شریک بھائی ہو، اس ناطے سکینہ میری ماں جیسی ہے۔ تم سکینہ کی فکر مت کرنا، مجھ سے جو ہو سکا اس کے سکون کے لیے کروں گی۔ مخدوم، تم میرے بچوں کے چاچا ہو، مجھ پر اتنا رحم کرو اور بتاؤ میری بیٹی کیسی ہے۔ مخدوم نے آنکھیں صاف کی اور لامیہ کو بتایا کہ رمشا بالکل اس جیسی ہی بہادر اور ذہین اور بہت پیاری ہے بھی۔ لامیہ نے مخدوم سے وعدہ لیا کہ وہ رمشا کی حفاظت کرتا رہے گا جب تک وہ اپنی ماں کے پاس نہیں پہنچ جاتی۔ مخدوم نے کہا، چھوٹی بیگم صاحبہ، آپ نے میری ماں کی اتنی خدمت کی ہے
اس کے بدلے میں اگر اپنی جان بھی رمشا بی بی کی حفاظت کرتی ہوئی چلی گئی تو مجھے ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہوگا۔ تاجور اندر آئی تو مخدوم فون بند کر چکا تھا۔ مخدوم نے تاجور کا شکریہ ادا کیا تو تاجور نے کہا، نہیں مخدوم، بختیار صاحب کے گناہوں کا بوجھ بہت بھاری ہے، تمہیں شکریہ ادا کرنے کی بجائے ہمیں معاف کرنا ہوگا، ورنہ اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مخدوم نے کہا، بیگم صاحبہ، آپ نے میری ماں کی آخری خواہش پوری کی ہے، اس کے بدلے آپ مجھے 1000 بار مر کر جینے اور پھر مرنے کا حکم دیں گے بھی تو میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ تاجور نے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ احسان بھی ہم پر لامیا ہی نے کیا ہے، وہ بیچاری بڑی بدقسمت ہے۔ مخدوم دھیرے دھیرے چلتا ہوا کمرے سے جانے لگا تو تاجور کو لگا کہ وہ لنگڑا کر چل رہا ہے اور اتنی گرمی میں بھی چادر اوڑھے رکھی ہے، لیکن مخدوم اس وقت ماں کے بارے میں جان کر اتنا دل گرفتہ تھا کہ تاجور نے کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ صبح ہوتی ہی رمشا نے ہسپتال فون کیا، ولید کی خیریت دریافت کی اور پھر کالج جانے سے پہلے ہسپتال جانے کے ارادے سے اٹھی اور باتھ روم کا رخ کیا۔ ناشتے پر تاجور رمشا کا انتظار کر رہی تھی۔ رمشا کو لگا کہ دادی بہت ٹینشن میں ہے۔ چائے اڈیلتے ہوئے بھی تاجور کا ہاتھ کانپ رہا تھا اور چہرے سے لگتا تھا جیسے رات بھر روتی رہی ہے۔ رمشا نے سوچا، جانے یہ کیسا غم تھا کہ دادی اسے بھی نہیں کہہ پا رہی تھی، جبکہ رمشا کو لگتا تھا کہ دادی ہر بات اس سے شیئر کرتی تھی۔ رمشا کو بھی دکھ ہوا کہ دادی اس پر بھروسہ نہیں کر رہی اور اندر ہی اندر کسی غم میں کھلی جا رہی ہے۔ رمشا نے سوچا کہ وہ ولید کی طرف سے مطمئن ہو کر دادی سے ان کا دکھ جاننے کی کوشش کرے گی۔ تاجور نے رمشا کو دیکھا جو اس کی طرف بغور دیکھ رہی تھی۔ تاجور کو لگا کہ رمشا کی تیز نظریں اس کے اندر کا حال جاننے کے لیے بے قرار تھیں، یا پھر تاجور کے اپنے دل میں چوٹ تھا کہ اس نے لامیا کو رمشا اور رمشا کو لامیا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ تاجور کو محسوس ہوا کہ رمشا کے چہرے کی رونق غائب ہو چکی تھی، خوبصورت گلابی رنگ پھیکا پڑ گیا تھا اور بال بے ترتیب ہو رہے تھے۔ یہ وہ رمشا تھی جسے ہر ہفتے پارلر جا کر سنورنا ہوتا تھا، کتنی اجڑی اجڑی سی نظر آ رہی تھی۔ تاجور کا دل بھر آیا، اس نے کہا، رمشا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ دادی کے لہجے میں محبت کی مٹھاس محسوس کر کے مسکرانے کی کوشش میں رمشا کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بولی، دادی میں بالکل خیریت سے ہوں، آپ میری فکر نہ کریں۔ رمشا کی آنکھیں نم ہوں اور تاجور کو دکھائی نہ دیں، یہ کیسے ممکن تھا؟ تاجور نے بے چین ہو کر کہا، دادی کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی دکھی کرے یہ میں نہیں دیکھ سکتی۔ رمشا نے بے بسی سے دادی کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، دادی پریشان تو آپ بھی بہت ہے، لیکن بتاتی نہیں کہ کیوں؟ تاجور مسکرائی، ہاں بہت پریشان تھی، مگر اب امید بندی ہے کہ میری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں، بس جنگ کا آخری دور ہے اور آخری دور ہمیشہ ہی بہت سخت ہوتا ہے۔ رمشا کو دادی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ حیران نظروں سے دادی کو دیکھتی رہی۔ تاجور نے پیار سے پوچھا، رمشا، تم نے ایک بار اپنی ماں کے بارے میں پوچھا تھا، جاننا چاہتی ہو وہ کون تھی اور کیسی تھی؟ رمشا کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ اس نے کہا، نہیں دادی، میری کوئی ماں نہیں، اگر کوئی ماں ہوتی تو مجھے اس طرح ممتا سے محروم نہ کرتی۔ رمشا نے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا، دادی میرے لیے آپ ہی میری ماں ہیں۔ تاجور نے غصے سے کھولتی رمشا کو گلے لگایا اور پیار کرنے کے بعد کہا، نہیں رمشا، تمہاری ماں بہت اچھی اور بہادر ہے، اس نے تمہیں اپنی خوشیوں کے لیے نہیں، تمہاری بھلائی کے لیے جدائی کا زہر پیا ہے، وہ غصے کی نہیں، محبت اور ہمدردی کی حقدار ہے۔ رمشا غصے میں کھڑی ہو گئی، اس نے کہا، دادی میں کسی ماں کو نہیں جانتی، مجھے جنم دینے والی کوئی بے مروت اور بے حس عورت تو ہو سکتی ہے، ماں نہیں۔ آپ نے مجھے جنم نہیں دیا لیکن ممتا دی ہے، اس لیے میری ماں آپ ہے۔ اب کسی اور عورت کو میری ماں کہہ کر اپنی توہین نہ کریں، آپ اس موضوع کو یہیں ختم کر دیں اور میں جا رہی ہوں، مجھے ایک بہت ضروری کام ہے۔ اچانک تاجور کو یاد آیا کہ اسے بختیار کے کہنے کے مطابق رمشا کو باہر جانے نہیں دینا تھا۔ تاجور نے کہا، رمشا آج کہیں نہیں جاؤ میری خاطر، میں اکیلی ہوتی ہوں تو بہت گھبراتی ہوں، میرے ساتھ ایک دن۔ رمشا جاتے جاتے رک گئی۔ دادی نے کچھ اس طرح التجا کی تھی کہ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ دادی کی خواہش کو کیسے رد کرے، اور پھر ولید کو دیکھنے جانا بھی ضروری تھا۔ رمشا نے جواب دیا، دادی میں رک جاتی لیکن آج میرا کالج جانا ضروری ہے، میں جلدی آنے کا وعدہ کرتی ہوں، بس 2-3 گھنٹے میں آ جاؤں گی۔
تاجور کو رمشا کو روکنا تھا، صرف بختیار کے کہنے پر نہیں بلکہ تاجور کو بختیار کے لہجے سے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ رمشا کو ضرور کوئی خطرہ تھا۔ تاجور کو کسی نہ کسی بہانے رمشا کو روکنا تھا۔ بالآخر تاجور نے کچھ سوچ کر کہا، رمشا، تمہیں یاد ہے کہ تمہارے دادا نے تمہارے لیے ایک تحفہ لانے کا ذکر کیا تھا؟ جاننا چاہتی ہو وہ کیا تحفہ لانے کا کہہ رہے تھے؟ رمشا نے بے چین ہوتی ہوئے کہا، نہیں دادی، مجھے نہیں معلوم اور نہ مجھے معلوم کرنے کی کوئی خواہش ہے۔ دادا جو بھی لائیں گے مجھے دل و جان سے قبول ہوگا۔ تاجور نے کہا، ہاں یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ تم نہ چاہو تو بھی تم اس تحفے کو گلے لگانے سے خود کو نہیں روک سکو گی۔ رمشا کو جلتی تھی کہ وہ ولید کے پاس پہنچے، لیکن دادی اسے چھوڑنے کی ردات نظر نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر رمشا نے جان چھڑاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے اور دادا بس سرپرائز دینا چاہتے ہیں تو آپ بھی مجھے نہ بتائیں، میں آپ جاؤں۔ رمشا جیسے ہی جانے کے لیے مڑی، تاجور نے کہا، تمہارا بھائی آ رہا ہے۔ رمشا کے پاؤں وہیں ساکت ہو گئے۔ ایک لمحے میں اس کی نظروں میں اپنے سارے خواب کسی فاسٹ فارورڈ مووی کی طرح گزر گئے۔ ڈرائنگ بناتا ہوا لڑکا، باپ کی بنائی اور اس لڑکی کی پینٹنگ میں یکسانیت، سب کچھ ایک لمحے میں اس کے سامنے تھا۔ وہ بے اختیار کہہ اٹھی، میرا بھائی زندہ ہے۔ تاجور نے کہا، ہاں، اور اب وہ تمہارا دادا کے ساتھ یہاں آ رہا ہے۔ رمشا نے کچھ سوچتے ہوئے تلخی سے کہا، کیوں؟ اب میری ماں اسے کیوں یہاں بھیجنا چاہتی ہے؟ اب وہ اس کی کون سی خوشیوں میں رکاوٹ بن رہا ہے؟ دادی، آپ آئندہ مجھ سے میری ماں کا ذکر نہ کریں۔ آپ ہی نے کہا تھا کہ مجھے آپ کے ہوتے ماں کی یاد کیسے آ گئی، تو پھر سن لیں۔ مجھے اپنی ماں نہیں چاہیے، آپ میری ماں، میرا سب کچھ ہے۔ اب مجھے جانے دیں پلیز۔ پھر رمشا نے دادی کی اجازت کا انتظار نہیں کیا اور تیزی سے یہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی، میں جلدی آ جاؤں گی۔ تاجور کے روکتے روکتے رمشا جا چکی تھی۔ تاجور ایک آہ بھر کر رہ گئی، پھر سوچنے لگی کہ مخدوم تو رمشا کے ساتھ ہی رہتا ہے، پھر اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اسے آہستہ آہستہ سب کچھ بتا کر لامیا کے لیے رمشا کے دل سے ساری غلط فہمیاں مٹا دے گی۔ رمشا باہر آئی تو حسب معمول نہ کار پوچھ میں تھی اور نہ ہی مخدوم کہیں نظر آ رہا تھا۔ چوکیدار نے بتایا کہ مخدوم کو اس نے صبح سے نہیں دیکھا۔ رمشا پریشان ہوتی ہوئی مخدوم کے کوارٹر کی جانب چل دی۔ مخدوم کی بیوی نے بتایا کہ بڑی بیگم صاحبہ نے رات سے مل کر آنے کے بعد مخدوم بہت بے چین رہا تھا اور بڑی مشکل سے صبح سو پایا تھا۔ رمشا کو حیرت ہوئی کہ دادی نے مخدوم کو کیوں رات کو اپنے پاس بلایا اور پھر ایسا کیا کہا کہ وہ رات بھر سو ہی نہ پایا۔ رمشا نے سوچا کہ مخدوم کو آرام کی ضرورت تھی اور اس کے زخم بھی کچے تھے۔ وہ واپس آ کر مخدوم سے دادی کے بارے میں پوچھے گی۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی تو مخدوم نے آواز دی، رمشا بی بی، آپ معاف کرنا، میری آنکھ نہیں کھلی۔ رمشا واپس مڑی اور بولی، مخدوم چاچا، آنکھ کھلی نہیں یا آنکھ لگی ہی نہیں۔ مخدوم نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن جیسے اس کی ہمت ٹوٹ چکی تھی، وہ وہیں اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ رمشا پاس آئی اور بولی، مخدوم چاچا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دنیا میں جن چند انسانوں پر میں بھروسہ کرتی ہوں آپ ان میں سے ایک ہیں۔ آپ میرا بھروسہ کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ مخدوم نے کہا، نہیں، ایسی بات نہیں، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ آدھی کہانی تو آپ جانتی ہی ہیں۔ رمشا ایک کرسی گھسیٹ کر مخدوم کے پاس بیٹھ گئی تو مخدوم نے روتے روتے سکینہ کی جرم سے لے کر سکینہ اور لامیا سے بات ہونے کی ساری ردات سنا ڈالی۔ چھوٹی بیگم صاحبہ آپ کے بارے میں بہت پوچھ رہی تھی اور مجھ سے آپ کی حفاظت کرنے کا وعدہ بھی لیا تھا۔ رمشا کا غصہ اونت کر آیا۔ اس نے کہا، واہ، جو ماں خود اپنی اولاد کی حفاظت نہ کر سکی وہ دوسروں سے وعدہ لے رہی ہے، اور وہ بھی اتنی جلدی میری یاد آ گئی۔ مخدوم چاچا، دادی نے میرے ماں سے بات کی لیکن مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ اور پھر دادا میرے بھائی کو لے کر آ رہے ہیں۔ شاید میری ماں کو دادا کی دولت اب میرے بھائی کے ذریعے حاصل کرنے کا خیال آیا ہے۔ مخدوم نے کہا، سچ میں نہیں جانتا، لیکن اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ چھوٹی بیگم صاحبہ ایسی عورت نہیں ہے، وہ لالچی نہیں ہو سکتی۔ اگر بڑے صاحب آپ کے بھائی کو ساتھ لا رہے ہیں تو اس میں ضرور ان کی کوئی مصلحت ہوگی۔ لامیا بیگم صاحبہ نے میری ماں کی جس طرح خدمت کی ہے اور کر رہی ہیں، ایسا کوئی نہیں کر سکتا، وہ بہت اچھی ہیں۔ رمشا خاموشی سے مخدوم کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر بولی، انہوں نے آپ کی ماں کی خدمت کی ہے تو آپ کو وہ اچھی ہی لگیں گی، لیکن میرے لیے وہ اچھی ماں نہیں ہے، اور اب نہ جانے میرا بھائی بھی کیسا ہے۔
ماں کی طرح لالچی اور خود غرضی ہوگا، ورنہ اسے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بات کا مخدوم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رمشا کو احساس ہوا کہ اسے دیر ہو رہی تھی۔ صبح سے جو کچھ اس نے سنا تھا اس سے اس کا ذہن مزید پریشان ہو گیا تھا۔ رمشا نے سوچا کہ اتنا خون بہنے اور زخمی ہونے کے باوجود اتنی تگودو اور پھر ماں کی حالت جان کر مخدوم جسمانی اور ذہنی طور پر مجروح تھا۔ اسے واقعی آرام کی ضرورت تھی۔ رمشا نے مخدوم سے کہا کہ وہ آرام کرے، وہ ولید کو دیکھ کر واپس آ جائے گی۔ مخدوم رمشا کے ساتھ چلنے کو تیار تھا، لیکن رمشا نے منع کر دیا کہ وہ ٹیکسی میں چلی جائے گی۔ رمشا ہسپتال پہنچی اور سیدھا ولید سے ملنے کے لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ولید کی حالت کافی بہتر تھی۔ رمشا نے ولید کی خیریت پوچھی۔ ولید نے رمشا کو دیکھتے ہوئے پوچھا کہ وہ تو اب ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن وہ اس قدر پریشان کیوں تھی؟ رمشا نے کہا، دادی کی بے رحمی کی ایک اور داستان سن کر آ رہی ہوں۔ ولید کے اصرار پر رمشا نے سکینہ پر ہوئی ظلم کی داستان سنا دی۔ ولید بھی صدمے سے دوچار ہوا، پھر بولا، بہت ظلم ہوا، لیکن رمشا مجھے ساری کہانی میں کچھ مسنگ لگتا ہے، جیسے تمہاری دادی نے تمہیں پوری کہانی نہیں سنائی۔ رمشا نے کچھ سوچتی ہوئے کہا، شاید، لیکن کیا؟ ولید نے کہا، کیا تمہاری دادی تمہاری ماں سے پہلے بھی بات کرتی رہی ہیں؟ تمہارے بھائی کے آنے کے بارے میں انہیں پہلے سے معلوم تھا؟ وہ کس بات سے پریشان ہے؟ اور بھی کئی سوال اٹھتے ہیں، تمہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ رمشا نے کہا، آج وہ مجھے اپنے پاس رہنے کو کہہ رہی تھی، باہر جانے ہی نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن میں تمہیں دیکھے بنا کیسے رہ سکتی تھی، اسی لیے ان کی بات نہیں مانی اور بہانہ کر کے یہاں آ گئی۔ شاید وہ کچھ اور بتانا چاہتی ہوں۔ ولید نے کہا، خیر کوئی بات نہیں، تم گھر جا کر غصہ تھوک کر اطمینان سے دادی سے باتیں کرنا، مجھے یقین ہے وہ تمہارے سارے سوالوں کے جواب دیں گی۔ رمشا مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے ولید، تم بھی اچھا جانے دو، مجھے یہ بتاؤ ان غنڈوں کے ہاتھ کیسے لگے؟ ولید کو گزرے ہوئے پچھلے دنوں کی یاد نے افسردہ کر دیا۔ پھر اس نے دھیمے دھیمے ساری رودات سنائی۔ بختیار کا اسے فون کر کے پیسے دینے کے لیے اپنے آفس بلانا، اور پھر راستے میں موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے ایک کار سے ٹکر مار کر گرانا، اور پھر اٹھا کر ایک وین میں ڈال کر نامعلوم مقام پر لانے کے بارے میں سب کچھ سنا ڈالا۔ رمشا کو غصے کے ساتھ ساتھ شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ اتنی گری ہوئی حرکت اس کے دادا نے کی تھی۔ رمشا سوچ رہی تھی کہ دادا کو اس کے ولید کے ساتھ تعلقات کا شک کیسے ہوا۔ دادا، واقعی آپ بہت ہوشیار ہیں، میری اتنی احتیاط کے باوجود آپ میرے اور ولید کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، لیکن ظاہر تو کچھ اور ہی کرتے رہے۔ واہ دادا با، میری سکھائی چالیں مجھ پر ہی چل گئیں اور میں آپ کی محبت میں دھوکہ کھا گئی۔ لیکن مجھے ولید سے دور کرنے کی آپ کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی سازش مجھے ولید سے الگ یا بدظن کر پائے گی۔ ولید نے رمشا کو سوچوں میں ڈوبا دیکھا تو بولا، رمشا، تمہیں اپنے دادا کے حوالے سے دل برا کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے جو کیا مجھے اس پر کوئی حیرت نہیں، وہ ایسا کرنے پر مجبور تھے، بس ہم دونوں پیسوں کی لالچ میں ان کے دام میں پھنس گئے۔ رمشا نے ولید کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو ولید سنجیدہ ہو کر بولا، رمشا، یہ ابھی شروعات ہے، تم کب تک مجھے بچاتی رہو گی؟ تم اپنا راستہ مجھ سے الگ کر لو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ رمشا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کہا، ولید اتنی جلدی گھبرا گئے یا مجھ سے جڑے خطرات سے ڈر گئے ہو؟ ولید رمشا کا ہاتھ تھام کر بولا، رمشا، میں نے اس آگ میں کودنے سے پہلے خود کو ہر تکلیف سہنے کے لیے تیار کر لیا تھا، لیکن میری وجہ سے تم پر کوئی آنچ آئے یہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا، اسی لیے چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے ہر ناطہ توڑ لو۔ رمشا نے بڑے عزم سے کہا، ولید، میں نے تمہاری طرح اس آگ میں کودنے سے پہلے کچھ نہیں سوچا تھا، اور نہ میں کچھ کرنے سے پہلے اتنا سوچا کرتی ہوں۔ اب جو ہوگا اس کا مقابلہ کروں گی، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہر مشکل سے ٹکرانے کے عزم دہراتے رہے۔ ڈاکٹر اشتیاق ان دونوں آدمیوں کو بغور دیکھ رہے تھے جو شکل سے گونڈے دکھائی دیتے تھے۔ ڈاکٹر نے کل بھی انہیں ولید کے کمرے کے آس پاس منڈلاتے دیکھا تھا، لیکن نظر انداز کر دیا تھا کہ کسی مریض کو دیکھنے آئے ہوں گے، لیکن آج دوبارہ انہیں دیکھ کر وہ مشکوک ہو گئے تھے۔ وہ ولید کے کمرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ جب ڈاکٹر نے غور کیا تو دونوں کی قمیض کی جیب ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی نظر آئی۔ یقیناً وہ کسی ہتھیار کے بوجھ اٹھائے ہوئے تھی۔ انہیں فوراً خیال آیا کہ رمشا نے بتایا تھا
ولید پر اس کے انجانے دشمنوں نے حملہ کیا تھا۔ وہ سوچنے لگے کہ اسلحہ لیے شخص ضرور کسی سلسلے کی کڑی ہوں گے، اور اگر ہسپتال میں انہوں نے کوئی حرکت کی تو وہ مشکل میں آ جائیں گے، خاص طور پر جبکہ انہوں نے ولید اور مخدوم کے زخمی ہونے کی اطلاع بھی پولیس میں نہیں کروائی تھی، اور بختیار نے جس طرح سختی سے پولیس میں رپورٹ کرنے سے منع کیا تھا وہ بھی تشویشناک تھا۔ حالانکہ ڈاکٹر کو امید تھی کہ بختیار خود اسے پولیس میں رپورٹ لکھوانے کے لیے کہے گا، زیادہ سے زیادہ رمشا کا نام لینے سے منع کرے گا۔ ڈاکٹر اشتیاق نے ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، آپ لوگ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ایک نے نہایت ہی بدتمیزی سے کہا، ڈاکٹر جی، ہسپتال میں کوئی کیا کرتا ہے؟ یا تو اپنا علاج کروانے آتا ہے یا پھر اپنے کسی مریض کو دیکھنے آتا ہے۔ ڈاکٹر نے غصے سے کہا، تم کس کام سے آئے ہو وہ بتاؤ؟ یہ پرائیویٹ اسپتال ہے، یہاں ایسے ہی منہ اٹھائے کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ دوسرے نے پہلے کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، معاف کرنا ڈاکٹر جی، ہمیں غلط فہمی ہوئی، ہمارا بندہ یہاں نہیں ہے۔ اس نے پہلے والے کا بازو پکڑ کر گھسیٹا، چل کہیں اور چل کر دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر اشتیاق نے کہا، بہتر ہے کہ تم دوبارہ یہاں نظر نہ آؤ۔ دونوں دانت نکالتے اور ڈاکٹر کا تمسخر اڑاتے ہوئے باہر کی جانب چل دیے۔ ڈاکٹر اشتیاق گہری سوچ میں تھے۔ ولید کا وہاں رکنا کسی خطرے کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ پھر انہوں نے کچھ فیصلہ کیا اور یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ وہ دونوں آدمی وہاں سے جا چکے ہیں، وہ ایک مریض کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ رمشا اور ولید آس پاس سے بے خبر باتیں کرتے رہے۔ جب رمشا کی نظر گھڑی پر پڑی تو اس نے سوچا کہ اسے گھر جانا چاہیے، کہ کہیں دادی اسے ڈھونڈتی ہوئی کالج نہ پہنچ جائے اور پتہ چلے کہ وہ تو کئی دنوں سے کالج نہیں آئی تھی۔ رمشا نے ولید سے پوچھا، ڈاکٹر انکل آتے تو میں پوچھ لیتی کہ تمہیں کتنے دن اور یہاں رکھنا چاہتے ہیں۔ ولید نے کہا، میں نے پوچھا تھا، کہتے ہیں کچھ دن رکنا پڑے گا۔ میں گھر چلا جاتا تو بہتر تھا، یہ بہت مہنگا اسپتال ہے، مجھے اپنی ناکارہ سی ذات پر اتنا پیسہ برباد کرنے کا افسوس رہے گا۔ رمشا ولید کی بات پر ناراضگی کا اظہار کرنے والی تھی کہ ڈاکٹر اشتیاق کمرے میں آ گئے۔ انہیں رمشا کی اس طرح ولید کے لیے پریشان ہونے، اس کی ذمہ داری اور اتنی دیر اس کے پاس رکے رہنے نے بہت کچھ بتا دیا تھا کہ رمشا اور بختیار دونوں ہی جھوٹ بول رہے تھے۔ حقیقت کا اندازہ ڈاکٹر اشتیاق کو ہو رہا تھا، اور پھر ہسپتال میں غنڈوں کی موجودگی بھی پریشان کن تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے رمشا سے بولے، رمشا بیٹی، ولید صاحب اب ٹھیک ہے، انہیں آرام کی ضرورت ہے اور ساتھ اچھی خوراک بھی۔ تم گھر جا کر دادی کے ساتھ رہو، ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے۔ پھر بختیار صاحب بھی گھر پر نہیں تو تمہیں اپنی دادی کا خیال رکھنا چاہیے۔ رمشا نے کہا، جی انکل، میں بھی گھر ہی جانے والی تھی۔ ولید بولا، ہاں رمشا، تم فوراً گھر جاؤ۔ رمشا نے ڈاکٹر اشتیاق کو ولید کے معائنے کے لیے اس کے جانے کا انتظار کرتے پایا تو بادل نخواستہ ولید کو ہاتھ ہلا کر باہر نکل گئی۔ رمشا کو دیکھ کر تاجور کو اطمینان ہوا۔ رمشا نے دادی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، دادی میں کچھ پوچھوں تو بتائیں گی؟ تاجور نے کہا، ہاں، لیکن پہلے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ تم حوصلے اور صبر سے سننے کا وعدہ کرو تو پھر میں بھی تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گی۔ رمشا نے سوچا، اچھا ہے کہ دادی کی بات پہلے سن لی جائے، شاید اسی میں اس کے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں۔ رمشا نے دادی کے گلے میں باہیں ڈالتی ہوئے کہا، ضرور سنوں گی، اطمینان اور صبر سے۔ رمشا کو نارمل دیکھ کر تاجور نے اس سے پیار کیا اور بولی، رمشا، تم اپنی ماں کی طرح بہت حوصلے والی ہو، اس لیے مجھے یقین ہے کہ تم وہ سب سہ جاؤ گی۔ جو کوئی عام لڑکی سنے تو شاید اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے یا پھر اس کا دل ہی دھڑکنا بھول جائے۔ رمشا نے بمشکل کہا، دادی میرے حوصلے پر اتنا ہی بھروسہ ہے تو کہہ ڈالیں، وہ سب جس نے اتنے دنوں سے آپ کو ہلکان کیا ہوا ہے۔ تاجور نے عالمگیر کی لامیہ سے شادی، اس کے قتل اور لامیہ کے واپس جانے کی کہانی سنا ڈالی۔ ساری کہانی کا حصہ بہت سا تو رمشا پہلے ہی راحت اور مخدوم کی زبانی سن چکی تھی۔ تاجور نے بختیار کی رمشا اور سلمان کے رشتے طے کرنے کی بات نہیں بتائی۔ وہ جانتی تھی کہ رمشا یہ بات سنتی ہی بے قابو ہو جائے گی۔ پھر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اس رشتے کو کبھی ہونے ہی نہیں دے گی، تو پھر اسے دکھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ رمشا خاموشی سے سنتی رہی۔ تاجور نے بات ختم کی تو رمشا کا سکوت ٹوٹا۔ دادی، دادا نے مخدوم چاچا اور سکینہ کے ساتھ بہت ظلم کیا، اور دادی، اگر وہ میری ماں کو قبول کر لیتے تو شاید آج ہماری زندگیاں بہت مختلف ہوتی، میرے باپ اور آپ کے بیٹے ہمارے ساتھ ہوتے۔
تاجور نے کہا لامیا نے شادی نہیں کی، بختیار صاحب تمہیں کیسے لے آئے میرا دل نہیں مانتا کہ لامیا نے تمہیں محض عیش و آرام میں پرورش پانے یا پھر وہاں کے ماحول سے بچانے کے لیے خود سے جدا کر دیا۔ لامیا سلمان کو بھی یہاں نہیں بھیجنا چاہتی، لیکن بختیار صاحب اسے اپنا وارث بنانے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں اور وہ اسی لیے وہاں گئے ہیں۔ اللہ جانے کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ، لیکن بیٹی میرا دل کہتا ہے کہ لامیا کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی اور نہ وہ لالچی ہو سکتی۔ تاجور کو لامیا کا عالمگیر کو چھوڑنے کی قیمت ٹھکرانا یاد آ رہا تھا۔ وہ بڑبڑائی، نہیں لامیا لالچی نہیں، وہ عالمگیر سے محبت کرتی تھی، سچی اور بے لوث۔ رمشا خاموشی سے دل ہی دل میں اٹھنے والے طوفانوں سے نبرد آزما تھی۔ جہاں یہ خوشی تھی کہ لامیا نے اسے محض اپنی نئی زندگی میں رکاوٹ سمجھ کر خود سے جدا نہیں کیا تھا، وہاں یہ سوال اپنی جگہ برقرار تھا کہ پھر بختیار کیسے رمشا کو لے آیا اور اب سلمان کیوں آ رہا تھا۔ رمشا کو گہری سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر تاجور نے کہا بیٹی میں نے لامیا سے کہا تھا کہ میں اس کی بات تم سے کرواؤں گی، تم لامیا سے بات کرو گی نا؟ کاش یہ کام میں نے بہت پہلے کر دیا ہوتا، لیکن بختیار پر اندھا اعتماد تھا، اسی لیے یہاں تک میری سوچ ہی نہیں گئی۔ رمشا کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ وہ بولی دادی میں اپنی امی سے کیا کہوں گی؟ تاجور رمشا کی معصومیت سے کیے گئے سوال پر ہنسی۔ کچھ نہ کہنا، بس سنتی رہنا، میں فون ملاتی ہوں۔ تاجور نے فون ملایا اور لامیا کو بتانے لگی کہ وہ رمشا سے اس کی بات کروا کر اپنا ایک وعدہ پورا کرنے لگی ہے۔ یہ کہہ کر تاجور نے فون رمشا کو دے دیا۔ رمشا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون تھام لیا۔ رمشا لامیا کی آواز سنتی ہی جیسے برسوں کی گرد میں چھپی رمشا کی یادداشت صاف ہو گئی۔ رمشا نے ایک لمحے کو سوچا کہ وہ لامیا کو کیا کہہ کر پکارے، لیکن منہ سے خود بخود ممی نکل گیا تو رمشا کو یقین ہو گیا کہ وہ اسی نام سے اپنی ماں کو پکارتی رہی ہوگی۔ بہت کوشش کے باوجود دونوں صرف ایک دوسرے کا نام ہی لے سکی تھیں۔ جذبات کی شدت میں سارے الفاظ گم ہو گئے تھے۔ بالآخر لامیا نے کہا رمشا مجھے تاجور نے تمہارے بارے میں بہت کچھ بتا دیا ہے، میں نے بھی تمہاری ایسی ہی تصویریں اپنے دل میں سجا رکھی ہیں، بس تم اپنا خیال رکھنا اور دادی کے ساتھ رہنا، اور دیکھو ہم جلد ہی ملیں گے۔ جی ممی۔ رمشا اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکی، جبکہ اس کے ذہن میں ہزاروں سوال جواب کے متلاشی تھے، لیکن وہ ایک سوال بھی نہ پوچھ سکی، کوئی گلہ نہ کر سکی، اپنی جدائی کا سبب بھی نہ پوچھ سکی، اور نہ بھائی کے بارے میں کچھ پوچھنا یاد رہا تھا۔ رمشا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لامیا کی آواز سنتی رہے۔ لامیا اسے اس کے بچپن کے قصے سنا رہی تھی، سلمان کے ساتھ کھیلنے اور سلمان کو شرارتی بچوں سے بچانے کے قصے۔ لامیا نے رمشا کی جدائی میں بہائے جانے والے آنسوؤں کی کہانی بھی سنا ڈالی تھی۔ سکینہ کے ذکر پر رمشا کی آنکھیں چلک اٹھیں۔ اچانک رمشا کو اپنے جسم میں ایک نئی حرارت اور ولولہ محسوس ہو رہا تھا، جیسے لامیا کے الفاظ بختیار کا مقابلہ کرنے کی طاقت اس کے جسم اور روح میں پھونک رہے تھے۔ تاجور پاس ہی رمشا کا ہاتھ تھامے بیٹھی، کبھی آنسو پوچھتی تو کبھی مسکرا دیتی۔ فون بند ہو چکا تھا۔ رمشا بت بنی بیٹھی تھی، جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو، اچھا یا برا۔ یہ فیصلہ مشکل تھا۔ بالآخر رمشا نے ہوش میں آتے ہوئے کہا دادی ممی مجھ سے ملنے کیوں نہیں آ جاتی؟ تاجور نے رمشا کو گلے لگاتے ہوئے کہا میری جان تم ہلکان نہ ہو، میں سب سنبھال لوں گی، تمہاری ماں بھی تمہیں ملے گی اور بھائی بھی، جہاں اتنا صبر کیا ہے کچھ دن اور کر لو۔ میں نے کہا تھا نا کہ جنگ کا آخری دور بہت سخت ہوتا ہے، لیکن فتح بالآخر ہماری ہوگی، بس اپنی دادی کا یقین کر لو۔ رمشا نے سوچا کہ وہ اپنی ماں سے اب بار بار بات کر سکے گی اور ہر سوال کا جواب مانگے گی۔ ممی ضرور اسے اپنی اور اس کے باپ کی کہانی سچ سچ سنائیں گی۔ رمشا نے کہا دادی شکریہ، آپ نے میرے دل پر پڑا بہت بڑا بوجھ ہلکا کر دیا، لیکن ابھی میرے پاس آپ کے لیے بہت سے سوال ہیں اور اب آپ کو سب کے جواب دینے ہوں گے، ورنہ میں اپنی ممی سے پوچھوں گی، پھر شکایت نہ کرنا۔ رمشا کو خوش دیکھ کر تاجور میں بھی زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے کہا کیسی بے مروت ہو، ماں سے بات کیا ہوئی، دادی کو دھمکیاں دینے لگی؟ رمشا دل کھول کر ہنس دی۔ رمشا سوچ رہی تھی کہ اب دوبارہ ولید کو دیکھنے گھر سے نکلی تو دادی پریشان ہو جائے گی۔ رمشا نے گھڑی دیکھی تو شام کے 6 بج رہے تھے، باہر جانے کا کوئی بہانہ کارگر نہیں ہونے والا تھا۔
اور پھر وہ خود بھی اپنی ماں سے بات کر کے بھی پوری طرح صورتحال کو قبول کرنے میں دقت محسوس کر رہی تھی۔ رمشا یہ سوچتی ہوئی کہ جب وہ ولید کو اپنی ماں کے بارے میں بتائے گی تو وہ یہی کہے گا کہ وہ تو یہی کہتا تھا کہ رمشا کی ماں بری نہیں ہو سکتی۔ میری ممی کتنی بہادر ہے، ولید نے سچ کہا تھا کہ میں بھی اپنی ماں کی طرح ہوں۔ رمشا یہ سوچ کر زور سے ہنس دی۔ وہ مارے خوشی کے خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میری دادی، میری ممی دونوں کتنی اچھی ہیں۔ رمشا نے پچھلے چند لمحوں میں ہونے والے واقعات کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ کبھی کبھی سب ایک خواب سا لگنے لگتا تو کبھی دل خوشی سے بے قابو ہو جاتا کہ اب جلد ہی وہ اپنی ماں اور بھائی سے ملے گی۔ بالآخر رمشا نے فون کر کے ولید کی خیریت معلوم کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ اب کل ہی جا کر ولید سے ملے گی۔ رمشا نے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی فون نکالا اور ڈاکٹر اشتیاق کے ہسپتال کا نمبر ملایا۔ جو کچھ نرس نے رمشا کو بتایا وہ رمشا چند لمحے پہلے ملنے والی ساری خوشیوں کو بہا لے گیا۔ رمشا نے بے یقینی سے دہرایا، ولید کو ڈاکٹر صاحب نے ڈسچارج کر دیا اور وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ رمشا کو یاد آیا کہ ولید اسپتال کے اخراجات سے پریشان تھا۔ کیا وہ خود ہی ڈسچارج ہو کر چلا گیا؟ رمشا کو ولید پر سخت غصہ آیا، لیکن اس کے ساتھ ہی خیال آیا کہ وہ کون دوست ہے، امجد تھا یا پھر کوئی اور۔ اس نے فوراً امجد کو فون کیا۔ امجد نے بتایا کہ اسے ولید نے فون کیا تھا کہ وہ اسے آ کر لے جائے کیونکہ ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کر دیا تھا، اور ساتھ ہی رمشا کو بتانے سے بھی منع کیا تھا کہ وہ بلا وجہ ڈاکٹر سے جھگڑا کرے گی۔ اور امجد نے یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر نے سارے بل ختم کر دیے کہ وہ ایسے کیس کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ رمشا نے پوچھا، اب ولید کہاں ہے اور کیسا ہے؟